السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اے آر سروسز۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ میرے اس چینل کا بنیادی مقصد آفس ورک اور ڈیزائننگ میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئرز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آسان کر کے سکھانا ہے تاکہ ایک عام انسان بھی یہ ویڈیو دیکھ کر بآسانی ان کو استعمال کرنا۔ چلیں تو اس کو شروع کرتے ہیں ایم ایس آفس پیک کے پہلے سافٹ ویئر ایم ایس ورڈ سے۔ مائکروسافٹ ورڈ کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ جی بالکل، ایم ایس ورڈ میں ہم لیٹر، ایپلیکیشن، تھیسز، اسائنمنٹس، بکس وغیرہ کی فائلز تیار کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو بنانے کے لیے ہر ٹول اس میں موجود ہے۔ اب ان میں اگر آپ پہلے سے ہی ایم ایس ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ بہت سے ایسے اس میں ٹولز ہیں جو آپ نے دیکھے تو ہوں گے لیکن ان کے استعمال کا آپ کو پورا طریقہ نہیں پتا ہوگا۔ اس ویڈیو کی خاص بات یہی ہے کہ میں آپ کو اس کے ہر ٹول کی وجہ اور استعمال بتاؤں گا۔ اس میں کسی بھی ٹول کو، کسی بھی سیکشن کو سکپ نہیں کروں گا۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے اوپر اس کا یہ جو ایریا ہے جہاں پر ڈاکومنٹ 1 لکھا ہوا ہے، یہ اس کا ٹائٹل بار ہے۔ اس کے نیچے جو میلنگ، ریفرنس، ہوم، انسرٹ، ڈیزائن جو ہے یہ کمانڈ بار کہلاتی ہے، کمانڈ ٹیبز کہلاتی ہے۔ اس کے نیچے یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان کو کمانڈ گروپس کہتے ہیں، جس میں کلپ بورڈ ہے، فونٹ ہے، پیراگراف ہے، سٹائل ہے، ایڈیٹنگ ہے۔ پھر سب سے نیچے یہاں پر سٹیٹس بار ہے، اس میں یہ پیج کا بتاتا ہے کہ کتنے پیج آپ نے لکھے ہوئے ہیں، اس فائل کے اندر کتنے پیج ہیں اور کون سے پیج پر آپ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ورڈز ہیں کہ اس کے اندر کتنے ورڈز یوز ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر جو ڈکشنری آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے سپیلنگ کے لیے وہ ساتھ میں لکھی ہوتی ہے کہ کون سی لگی ہوئی ہے۔ اس سائڈ پہ جو ہے یہ ڈاکومنٹ ویو ہے، اس میں ویب لے آؤٹ ہے، نارمل ہے، پرنٹ ویو ہے۔ سائڈ پہ یہ سکرول بار ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ اس کا رولر ہے اور ادھر اس سائڈ پر بھی ایک رولر ہے۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں ہوم سے۔ ہوم میں سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ہے کلپ بورڈ کا۔ کلپ بورڈ میں کاپی، کٹ، پیسٹ، یہ تو نارمل چیزیں ہیں، یہ تقریباً ہر انسان کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی ایسا بھی ہے دیکھنے والا جس کو نہیں پتہ تو اس کے لیے ہے کہ کاپی، جیسے کوئی چیز ہم ویسے کاپی کرتے ہیں تو اس کی نقل بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب ایک ورڈ ہے، فار ایگزامپل جیسے یہ سٹڈیز ہے، سٹڈیز کو ہم ادھر سے اب کاپی کر کے آگے لے جانا چاہتے ہیں کہیں پر، تو ادھر سے ہم کاپی پہ کلک کریں گے یا کنٹرول سی کو پریس کریں گے اور جہاں بھی اس کو لے جانا ہے وہاں پر کلک کر کے یا ادھر ہم پیسٹ کر دیں گے کنٹرول وی سے، یا پھر یہ ادھر پیسٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک کر دیں گے ساتھ تو یہ ادھر پہنچ جائے گی۔ اسی طرح اگر کٹ ہے، فار ایگزامپل کٹ، اب کاپی تو ادھر سٹڈیز موجود رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ویسے کا ویسے سٹڈی موجود ہے، لیکن ہم اس کو سٹڈیز کو بھی کٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے ختم کر کے وہاں پر لے جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کٹ کریں گے، کٹ کر کے اور دوسری جگہ پر پیسٹ کریں گے تو وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی کمانڈز ہیں کنٹرول سی کاپی، کنٹرول وی پیسٹ اور کنٹرول ایکس کٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے نیچے ہے فارمیٹ پینٹر۔ تو فارمیٹ پینٹر کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھیں کہ یہ ایک سٹائل کو، اس کے سائز کو وہ اٹھا کے اور دوسرے پہ پیسٹ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی تقریباً کاپی پیسٹ ہی ہے، لیکن وہ جو اس کی ورڈنگ ہے وہ نہیں جائے گی، بلکہ اس کی جو فارمیٹ ہے، جو اس کا فارمیٹ ہے وہ صرف کاپی ہو کے اگلی جگہ پر پیسٹ ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کو ایسا لگے گا شاید یہ کوئی اتنا استعمال کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جب آپ ایک فائل ہے کم از کم 100 پیجز کی فائل ہے اور اس میں اب آپ کو مل گیا کہ نہیں بھائی اس کے جو فارمیٹ سٹائل آپ نے جو رکھا ہے فونٹ کا وہ غلط ہے، سائز غلط ہے، آپ اس کو بڑھاؤ یا کم کرو ٹائٹل کا، اور اس کے بعد نیچے جو ہے اس کو اٹیلک کرو اور اس کے بعد ٹائم نیو رومن کی جگہ پر مونو ٹائپ فونٹ سٹائل کر دیں، فونٹ سٹائل چینج کر لیں۔ تو اب تو یہ ہے کہ آپ یا تو اس کو مارک کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو ادھر سے مونو ٹائپ کرو تو پھر وہ سیم اس طرح ہوگا، اور اس طرح 1 by 1 آپ کو ٹائٹلز کو کرنا پڑے گا
اور پھر اس کے سائز کو بھی انکریز کرنا پڑے گا. ابھی یہ 16 پہ ہے اور یہ 14 پہ ہے, تو پھر آپ اس کا سائز بھی انکریز کرو گے ایسے 1 بائی 1 سب کا, تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس کا ایک آسان سا حل ہے, وہ ہے فارمیٹ پینٹر. آپ جسٹ یہاں پر کلک کرو گے, فارمیٹ پینٹر پہ کلک کرو گے اور ادھر ایسے مارک کرتے جانا ہے, پھر فارمیٹ پینٹر اور اس کو مارک کرتے جانا ہے, پھر فارمیٹ پینٹر اور اس کو مارک کرتے جانا ہے. اس طرح آپ کا کام کافی ایزی ہو جائے گا اس ٹول کے ساتھ. اسی طرح جو اس کی باڈی ہے اس کو بھی آپ ایک دفعہ مارک کریں گے, پھر اس کے بعد کاپی کریں گے فارمیٹ پینٹر کے ساتھ اور پھر نیکسٹ جگہ پر اس کو اپلائی کر دیں گے, تو وہ سیم اسی طرح اس کو اپلائی ہو جائے گا. اسی کلپ بورڈ کے اندر ایک اور آپشن ہے, اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر جو آپ کی کاپی کی ہسٹری ہوگی وہ ساری اس میں پڑی ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ملٹیپل سینٹینسز ہیں یا ملٹیپل چیزیں ہیں جو آپ نے کاپی ڈیفرنٹ جگہ پر کرنی ہیں, تو اس کے لیے آپ ایک دفعہ ان سب کو کاپی کر لیں. فار ایگزامپل اب اس میں ایک کوڈ کو بھی میں نے کاپی کر لیا, تو اب میرے پاس 3 ہسٹریز موجود ہیں. اب ادھر اس کے نیچے میں نے یہ پیسٹ کرنا ہے ریسرچ, اور ریسرچ کے نیچے میں نے پیسٹ کرنا ہے جی کوڈ کرنا ہے, اس کے نیچے مینی اسٹڈیز کرنا ہے. تو وہ مطلب کہ اس کے ساتھ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں, آپ کو بار بار وہاں پہ جا کے کاپی کر کے واپس یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہیں سے آپ کا کام ہو سکتا ہے. کمانڈ گروپ میں جو نیکسٹ سیکشن ہے وہ ہے فونٹ. تو فونٹ کے اندر سب سے پہلے ہے فونٹ سٹائل. فونٹ سٹائل میں ڈیفرنٹ سٹائل ہیں. بیسک جو یوز ہوتا ہے وہ ایریل ہے, ٹائم نیو رومن ہے, کیلیبری ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے فونٹ ہیں جو آپ یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. بس آپ نے اس جگہ کو مارک کرنا ہے جس کا آپ نے فونٹ سٹائل چینج کرنا ہے, اور وہ ادھر سے آپ نے فونٹ سٹائل سلیکٹ کر لینا ہے, تو وہ فونٹ سٹائل چینج ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہے فونٹ سائز. فونٹ سائز کو آپ اپنے حساب سے جتنا بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ ادھر 72 تک ہے, لیکن آپ اس کو 72 سے بھی ابو لے جا سکتے ہیں. ادھر 100 لکھ دیں, انٹر کریں گے تو وہ 100 ہو جائے گا. 200 کریں, جتنا آپ کو چاہیے فونٹ سائز وہ آپ ادھر دے سکتے ہیں. اس کو ابھی میں نارمل ویو میں کر دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہے انکریز فونٹ اور ڈیکریز فونٹ. اب انکریز فونٹ اور ڈیکریز فونٹ کیا چیز ہے, یہ بیسیکلی نارمل کر دوں اس کو. بیسیکلی جو ہے انکریز اور ڈیکریز یہ اس طرح ہے کہ آپ پورے کے پورے, اب ادھر آپ دیکھیں کہ یہ 12 کا فونٹ ہے اور یہ بھی 12 کا ہے. ویسے ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس کو 14 ہونا چاہیے. تو اب ایک 100 پیجز کی فائل تیار ہو گئی ہے. آپ نے چیک کروائی, چیک کروانے میں انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا جو ہے نا آپ پورے کا سائز آپ بڑھائیں, جو اس کے ٹائٹلز ہیں ان کو آپ 14 کی جگہ پہ 16 کر دیں, اور جو نیچے ڈیٹا ہے ڈیٹا کا آپ 12 کی جگہ پر 14 کریں, یا اسی کو کم کر لیں یا اس طرح. تو پھر اب اگر ہم کنٹرول اے کر کے اور سائز ادھر اگر میں 16 دیتا ہوں تو وہ پھر ڈیٹا کا بھی سائز وہی ہو جائے گا اور ٹائٹل کا بھی وہی ہو جائے گا. تو اس کو اب سیٹ کیسے کرنا ہے, اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس کو مارک کر کے انکریز کریں گے, تو اب اوپر والا 16 ہو گیا اور ڈیٹا کا 14 ہو گیا. یہ 12 تھا 14 ہو گیا, یہ 14 تھا 16 ہو گیا. اسی طرح اس کو ڈیکریز کریں گے تو یہ کم ہو جائے گا. اب مطلب کہ وہ پرانی کنڈیشن میں آ گیا, 2 پوائنٹس اس نے ہر جگہ سے بڑھا دیے اور کم کر دیے. یعنی کہ 1 بائی 1 آپ بجائے ٹائٹل کو الگ سے سائز دیں اور اس کو الگ سے سائز دیں, آپ ایک ہی بار میں مارک آل کر کے یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے چینج کیس. چینج کیس بڑا امپورٹنٹ ہے. چینج کیس اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹائپ کرتے ہیں, ٹائپ کرنے کے بعد اور پھر دیکھتے ہیں کہ اوہو یہ سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ کو ہم نے تو آل کیپس کرنا تھا, تو اب کیا کریں. تو اس کا سمپل ہے کہ بجائے اس کو اکثر لوگ کاٹ کے دوبارہ کیپس لاک آن کر کے اور دوبارہ لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بجائے آپ اس کو ادھر سے مارک کریں اور جسٹ ادھر سے اپر کیس کر دیں. اس میں اور بھی ہے, سینٹینس کیس ہے, اپر کیس ہے, لوئر کیس ہے, کیپٹلائز ایچ ورڈ ہے, ٹوگل ایچ کیس ہے.
تو ادھر سے آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیں. تو بجائے آپ کو دوبارہ لکھنے کے اس کا جو شارٹ کی ہے وہ شفٹ F3 ہے. ادھر سے شفٹ F3 دبائیں گے تو یہ اس طرح ورکنگ کرے گا. اس کے بعد ہے کلیئر فارمیٹ. ٹھیک ہے, کلیئر آل فارمیٹ. کلیئر آل فارمیٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ کا جو ڈیفالٹ پہ لگا ہوا ہے فونٹ, ڈیفالٹ پہ جو آپ کے ورڈ میں سیٹ ہوا ہے وہ بولڈ اٹیلک سب کچھ ختم کر دے گا. میں اس کو مارک کر کے کلیئر کروں گا. کلیئر اسٹائل کیا, فارمیٹنگ کی, تو اس نے بالکل اس کو نارمل جو ویسے جب ہم ورڈ اوپن کرتے ہیں اور ٹائپنگ شروع کرتے ہیں تو کوئی فارمیٹ نہیں ہوتا, بعد میں ہم بولڈ اٹیلک کرتے ہیں, تو وہ اس نے ختم کر دیا. اس کے نیچے ہے بولڈ اٹیلک انڈر لائن. کنٹرول بی, کنٹرول آئی, کنٹرول یو. بولڈ جو مین ٹائٹل ہوتے ہیں ان کو تو بولڈ ہی کرنا ہوتا ہے. آپ ادھر سے ایسے بولڈ کر سکتے ہیں یا کنٹرول بی کے ساتھ آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اٹیلک ہے, اگر آپ اٹیلک کرنا چاہتے ہیں اس کو تو اٹیلک کر دیں. انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو کنٹرول یو اور ادھر سے کلک کر دیں تو انڈر لائن ہو جائے گا. نیکسٹ ہے جی اسٹرائک تھرو. اسٹرائک تھرو کا کیا یوز ہے جی؟ اسٹرائک تھرو ہے کہ جب ہم ایک فارمیٹ بناتے ہیں, آفیشیل کوئی فارمیٹ ہوتا ہے تو اس میں سن آف, ڈاٹر آف, تو وہ مسٹ لکھنا ہوتا ہے, لیکن اب سم ٹائم پرنٹ کر کے اور اس کو وہ لوگ کاٹ کے اور یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کا پراپر طریقہ نہیں ہے. اب جیسے ہے سلیش نیم سن آف, سن ڈاٹر آف, ٹھیک ہو گیا. اس کا انڈر لائن ختم کیا اور پھر آگے فادر نیم. تو اب سن آف ہے تو اس کو ڈاٹر آف کو اسٹرائک کر دیں گے, ٹھیک ہو گیا. اور وہ پرنٹ میں اب یہ گورنمنٹ کے جو اکثر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ مسٹ ہی لکھنا ہوتا ہے, ایک پراپر ان کا فارمیٹ چاہ رہا ہوتا ہے اسی کے تھرو, تو یہ اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی سبسکرپٹ. سبسکرپٹ جو ہے جس کو ہم پاور بھی کہتے ہیں, تو وہ جیسے ہم نے لکھنا ہے H2O. اب اس کو ہم نے سبسکرپٹ ادھر سے کریں گے. اگر اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے, اللہ اکبر, تو دوسرا سبسکرپٹ لگانا ہے تو اس کو ادھر سے کلک کریں گے ہم اور ادھر 2 لکھ دیں گے جو بھی ہم نے اس کی پاور دینی ہے. تو اس کا شارٹ کی جو ہے, شارٹ کی اچھا اس میں کسی چیز کا بھی چیک کرنا ہے تو آپ جسٹ اس کے اوپر ایرو کو رکھیں گے تو اس کی تھوڑی دیر بعد آ جائے گا. تو یہ اس کا شارٹ کٹ کی ہے. اس کے بعد ہے ٹیکسٹ افیکٹ. ٹیکسٹ افیکٹ وہ آپ خود بھی اس کو اگر تھوڑا سا چیک کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. اس میں بس یہ ورڈ کے سٹائل ہیں, مختلف افیکٹس ہیں, شیڈو وغیرہ ہے, جو آپ اس کو دینا چاہیں اپنے حساب سے دے سکتے ہیں. ریفلیکشن دینا چاہیں, گلو دینا چاہیں تو وہ ادھر سے آپ کر سکتے ہیں. آؤٹر لائن جو چینج کرنا چاہیں وہ آپ کلر ڈیفرنٹ اس کا دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہائی لائٹر ہے. ہائی لائٹر بس مارک کریں اس جگہ کو, ہائی لائٹ کر دیں, اینی کلر, ڈیفرنٹ کلر ہیں اس میں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فونٹ کلر ہے, فونٹ کلر سلیکٹ کریں اور کوئی بھی فونٹ کلر دے دیں, اور جو آپ مطلب کہ اس کو تھوڑا الگ دکھانا چاہتے ہیں اپنے فونٹ کو, اپنے اس سینٹینس کو الگ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے موسٹلی. تو آج ہمارا فونٹ اور کلپ بورڈ مکمل ہو گیا. ابھی نیکسٹ ویڈیو میں پیراگراف اور سٹائل اور اس کے بعد ایڈیٹنگ, یہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ, جلدی ہی وہ بھی اپلوڈ کروں گا.